ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو انس اسلامک کلاسز. پچھلی کلاس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک شدید آپ کہیں کہ جو طبیعت خراب ہوئی ہے جس کو فیٹل النس کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم نے کافی ڈیٹیل سے پڑھا تھا، اور لاسٹ میں ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اور وہیں پر ہم نے کلاس کو اینڈ کیا تھا. اور باقی بہت ساری ڈیٹیل جو تھیں وہ رہ گئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کہیں غسل سے کفن تدفین ان ساری چیزوں کے متعلق کافی ساری ڈیٹیلز رہ گئی تھیں. تو انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم ان ساری ڈیٹیلز کو ڈسکس کریں گے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کے لیڈر تھے، خلیفہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورے آپ کہیں جزیرہ نما عرب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کہیں کہ خلافت تھی، جو اسٹیٹ تھی، وہ پھیلی ہوئی تھی. اور صحابہ اکرام ہزاریوں نہیں لاکھوں صحابہ اکرام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر اپنی جان نثار کرنے کو تیار تھے. اپنی اولادیں، اپنے بچے، اپنے مال، ساری چیزیں جو تھیں، پراپرٹیز، ان سب کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے. رسول اللہ سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کہیں کہ پوری جو جزیرہ نما عرب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کہیں کہ ایک دبدبہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کہیں وہاں پر جو اسٹیٹ تھی پوری انہی کو فالو کیا جاتا تھا، انہی کی کمانڈس چلتی تھیں رسول اللہ کی. اور جو آپ کہیں کہ دشمنان اسلام تھے، جو آپ کہیں جزیرہ نما عرب کے باہر جو دو بڑی اسٹیٹس تھیں، امپائرز تھیں، رومن اور پرشین امپائر، ان کے جو حکمراں تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی ڈرنے لگے تھے. اور ایک تو جو ہم کہتے ہیں غزوہ تبوک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو وہاں سے بھاگے گئے تھے سارے لوگ جو تھے رسول اللہ کے پہنچنے سے پہلے ہی. تو اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبہ تھا. تو آپ سوچیے اتنی پاور، اتنی اسٹرینتھ اور لوگوں کی اتنی محبت ہونے کے بعد ایک انسان یہ اندازہ لگائے گا، خاص طور سے جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جس زمانے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، کہ وہ شخص اپنے پیچھے پتہ نہیں کتنی ساری دولت چھوڑ کر کے گیا ہوگا، کتنی بڑی آپ کہیں اس کے کتنی زیادہ اس کے پاس پراپرٹیز ہوں گی، کتنا زیادہ اس کا بینک بیلنس ہوگا، کتنی ساری چیزیں ہوں گی اس کے پاس، اس کے اپنے جو آپ کہیں کہ جو اس کی بلانگنگس ہوں گی، پرسنل بلانگنگس، وہ بھی بڑی لگژوریس ہوں گی. لیکن دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے الگ ہیں بالکل. یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی کلاس میں کہ ایک سواری تھی صرف رسول اللہ کے پاس جس وقت اس دنیا سے رخصت ہوئے رسول اللہ. ایک سواری تھی جس پر کہیں پر بھی جہاد پر جانا ہوا کرتا تو جایا کرتے تھے، یا کہیں سفر کرنا ہوا کرتا تو اس سواری کے اوپر سفر کیا کرتے تھے. اس وقت میں کوئی غلام ایسا نہیں تھا رسول اللہ کے پاس جو رہ رہے ہوں، جو رسول اللہ کی آپ کہیں کہ انڈر اس میں ہوں، سرپرستی کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام کا آتا ہے ذکر، شقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، لیکن ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فری کر دیا تھا، آزاد کر دیا تھا. وہ اپنی خوشی سے، خود اپنی مرضی سے وہ رسول اللہ کے کام کیا کرتے تھے. کوئی غلام بھی رسول اللہ کے پاس نہیں ہے. پیسوں کا معاملہ میں نے آپ کو بتایا کہ 7 یا 9 سلور نگیٹس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر، جو رسول اللہ نے اپنی وفات سے پہلے، اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہی حضرت عائشہ کو حکم دیا تھا کہ بانٹ دو ان کو جا کر کے. ایک زمین کا ٹکڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کہ انہیں ملا تھا، جو غزوہ خیبر ہم نے پڑھا تھا اس میں ملا تھا، فدق کے نام سے، باغ فدق. اس کو وہ صرف استعمال ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر کے جو اخراجات ہیں، جو ان کی بیویاں ہیں رسول اللہ کی، ان کے جو اخراجات ہیں اس میں استعمال ہوا کرتا تھا. جو بھی پیسہ آیا کرتا تھا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈونیٹ کر دیا تھا. اس کی پوری ایک آپ کہیں کہ اس کے پیچھے کا ایک واقعہ ہے، بہت ڈیٹیلز ہیں اس کی، اس کو انشاءاللہ کبھی آگے کی کلاسز میں ہم ڈسکس کریں گے، یا پھر ہم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بایوگرافی ہے وہ ہمارے چینل پر آپ کو مل جائے گی، وہاں آپ جا کر کے اس کی ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں کہ وہ باغ فدق کا کیا معاملہ تھا. وہ پورا معاملہ تھا. اس کے علاوہ رسول اللہ کے پاس گھر میں ہتھیار تھا، تلوار تھی بس. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیلڈ تھی، وہ شیلڈ بھی گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس، جس کے عوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو یا باجرہ خریدا تھا جس سے ان کا گھر کا معاملہ چل سکے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ساری بلانگنگس تھی جو پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوڑ کر گئے تھے، جو ہمیں ظاہری آنکھ سے دکھتی ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی لیگیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے چھوڑ کر کے گئے تھے، جو لیگیسی تھی اسلام کی لیگیسی، اور ایک لیگیسی تھی صحابہ اکرام کی لیگیسی، جن کو پیچھے اپنے جان نثار کو چھوڑ کر کے گئے ہیں صحابہ اکرام کو، جو اتنے بہترین طریقے سے دین کو آگے لے کر کے چلے ہیں کہ آج ہم 1400 سال بعد وہ دین زندہ ہے، اور آپ کہیں کہ کئی ہزار، کئی لاکھوں کلومیٹر دور تک وہ پھیلا ہے.
اور دنیا کے ایک کونے سے شروع ہوا تھا اور دنیا کے الگ الگ 2 کونوں پر، 2 ایکسٹریم پر اس کو صحابہ کرام نے پہنچایا ہے، اور انشاءاللہ آگے آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اور آگے پہنچائے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی لیگیسی تھی جس کو صحابہ کرام بخوبی لے کر کے چلے، اور پھر ذمہ داری رسول اللہ اور صحابہ کرام اپنی آگے آنے والی نیکسٹ جنریشن پر چھوڑ کے گئے، وہ اگلی نیکسٹ جنریشن پر، اور یہ سنت ہے کہ وہ اگلی آنے والی جنریشنز پر چھوڑتے ہیں تاکہ اسلام کو آگے سے آگے پہنچایا جائے اور اس پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا جائے۔ کوئی کونا ایسا نہیں بچے جہاں پر اسلام کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہو، اسلام وہاں تک پہنچے نہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگیسی تھی۔ خیر، ہم اب پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب ہم نے یہ دیکھا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ بالکل امیجیٹ برابر میں یہ ہاؤس تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے برابر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، وہاں پر سب سے پہلے خبر پہنچتی اور وہ آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے، یعنی کہ اپنے ابا کو دیکھنے۔ اس کے بعد جو خبر تھی وہ پورے شہر کے اندر جیسے کوئی جنگل میں آگ لگ جاتی ہے اس طریقے سے پھیل جاتی ہے۔ صحابہ اکرام جلدی جلدی مسجد نبوی میں جمع ہوتے ہیں، آتے ہیں، اور جب صحابہ اکرام کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے، اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں اور رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو آپ سوچیے کہ ایک عام انسان جو اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی سے یا اپنے دوستوں سے کسی سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ ایک اسٹیٹ آف شاک میں چلا جاتا ہے، اور حالانکہ ریالٹی اس کو پتہ بھی ہوتی ہے، جو جس کا بہت زبردست اس ریالٹی سے وہ ہوتا ہے، اس کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے وہ۔ اب آپ سوچیے صحابہ کرام رسول اللہ سے کس لیول کی محبت کرتے تھے، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو وہ لوگ جب آتے ہیں تو وہ تو الگ ہی شوق میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں الگ الگ روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ کوئی کنفیوز ہو گیا تھا، بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا، کوئی بہت زیادہ ریج میں آ گیا تھا، غصے میں آ گیا تھا، جیسے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو مطلب بول ہی نہیں رہے تھے، ایسا تھا جس سے ان کی آواز ہی چلی گئی ہے، بالکل سدھ بدھ ان کے کھو گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے سیکلوڈ کر لیا تھا اپنے آپ کو، بالکل ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا، بالکل اکیلے ہو گئے تھے، سب سے الگ جا کر کے بیٹھ گئے تھے بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ صحابہ کرام کا آپ کہیں اسٹیٹ شاک میں چلے گئے تھے بالکل۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو اتنا آتا ہے کہ اتنے زیادہ غصے میں آ گئے تھے، اتنے زیادہ ریج میں آ گئے تھے کہ وہ آ کر کے مسجد نبوی میں یہ کہنے لگے تھے کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کی ایک ٹانگ اور اس کا ایک ہاتھ کاٹ دوں گا۔ ایک محبت کے اندر آپ کہہ لیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا تو میں اس کی ایک ہاتھ اور ایک اس کی ٹانگ کاٹ دوں گا، اور کوئی بھی یہ نہیں کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں، جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واپس آئیں گے، بالکل بے شک واپس آئیں گے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے۔ تو آپ سوچیے کہ اتنے بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ کرام ہیں، شوق میں چلے گئے ہیں اور کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کریں۔ اس میں آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ایسے بھی تھے جن کا آپ کہیں کہ ان کی اب کہیں کلچرنگ کہہ لیں، ان کا اپنا خود ذاتی کیریکٹر کہہ لیں، اتنا زبردست تھا، اتنا زبردست تھا کہ انہوں نے اس سچویشن کو اتنے بہترین طریقے سے ہینڈل کیا ہے کہ شاید کوئی اور کر نہیں سکتا تھا، اور بالکل کوئی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پھر کسی اور نے کری بھی نہیں ہے، انہوں نے ہی وہ سچویشن کو ہینڈل کیا ہے، کام کیا، اس سچویشن کو لے کر کے آئے، اور وہ صحابی ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صرف ایسے ہی کسی کو مقام نہیں مل جاتا، جن کو کہتے ہیں نیکسٹ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ حالانکہ یہ ہمیں اسٹیٹمنٹ کہیں سے ملتی نہیں ہے، نہ رسول اللہ کی اسٹیٹمنٹ ملتی ہے، نہ کسی اور کی اسٹیٹمنٹ ملتی ہے، لیکن انڈائریکٹلی جو امپلائی ہوتا ہے صحابہ کرام کی اسٹیٹمنٹ سے، ان کے خود کے اپنے جو عمل ہیں، جو ان کے ایکشن سے، ان سے جو امپلائی ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈیکیشن سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسٹیچر اتنا بڑا کیوں ہے۔ اور دیکھیں صحابہ کرام کا یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو شوق میں آنا ہے، یہ کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مطلب اسلام کے خلاف ہو کچھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ اس امت کے اوپر سب سے بڑی کلیمٹی ہے، سب سے بڑی آپ کہیں کہ مصیبت جو ہے ٹوٹ پڑی ہے، غم کا پہاڑ جو ہے امت کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے۔ اور وہ امام القرطبی کی ہمیں ایک قول میں بھی ملتا ہے کہ بے شک جو اس امت مسلمہ کے اوپر جو سب سے بڑی کوئی ٹریجڈی ہو سکتی ہے، جو سب سے بڑی کوئی کلیمٹی ہو سکتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وفات ہے۔ تو امام القرطبی جو ہیں وہ اپنی اس حدیث کے ریفرنس، اپنی جو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ
وہ سب سے بڑی کلیمٹی ہے۔ اس کے ریفرنس میں ایک حدیث بھی لے کر کے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی بھی شخص کے اوپر کوئی کلیمٹی آئے، کوئی بھی مصیبت آئے تو پریشانی آئے، تو وہ میری وفات کو یاد کر لے، میری جو ڈیتھ ہے اس کو یاد کر لیں، اس کی جو مصیبت کلیمٹی ہے وہ اس کی ویسے ہی کم لگنے لگے گی، اس کو عادی ہو جائے گی، کیونکہ میری وفات سے بڑھ کر کے کوئی کلیمٹی اس امت کے اوپر نہیں ہے۔ اور واقع میں سب سے بڑی کلیمٹی ہم سمجھتے بھی ہیں کہ اس امت کے اوپر جو آئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ حالانکہ یہ ایک آپ کہیں کہ سرکل آف لائف ہے، یہ اسی طریقے سے چلتی ہے، نیچر ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نظام اس طریقے سے۔ اس کے بعد اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام جو تھے اسٹیٹ آف شاک میں چلے گئے تھے، لیکن اس میں بھی ایک بہادر صحابہ، سب سے بڑے ایک بہادر صحابی کھڑے ہوئے تھے۔ بہادری دیکھیے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بہادری ہے کسی سے جا کر کے لڑنا، بلکہ بہادری اصلی جو ہوتی ہے وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے، سچویشن کو دیکھتے ہوئے، چاہے سچویشن کتنی بھی اس کے اگینسٹ ہو، لیکن اس کے برعکس ہم اپنے جو ہے ایموشنز کو کنٹرول کریں اور اپنے ایموشنز کو باہر نہ آنے دیں، جو ہمیں ایکشن کرنا ہے ہم وہ ایکشن کریں۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی بہادری دکھائی اس وقت میں، حالانکہ کہتے یہی ہیں، قول میں یہی آتا ہے سب کے زیادہ تر کہ سب سے اگر دکھنے میں سب سے کمزور جسم کے حساب سے دیکھا جائے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن ایمان میں سب سے زیادہ پختہ، سب سے زیادہ اسٹرانگ جو تھے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملتی ہے تو کہیں شہر میں کسی کام سے اپنے گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب ان کو خبر ملتی ہے تو وہ سیدھے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے سیدھے آتے ہیں، حضرت مسجد نبوی میں رکتے ہیں، اور مسجد نبوی میں رکنے کے بعد سیدھے مسجد نبوی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حجرہ تھا اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اجازت لے کر کے، اور جب وہاں جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیڈ باڈی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے، وہ وہاں پر رکھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر چادر ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوتے ہیں اور وہ چہرہ مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر ہٹاتے ہیں اور ان کے ماتھے کو چومتے ہیں محبت میں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چومنے کے بعد رونے لگتے ہیں دیکھ کر کے، اور کہتے ہیں طبت حیا و میتا یا رسول اللہ، کہ بے شک اللہ کی قسم آپ زندگی میں بھی بہت خوبصورت ہے یا رسول اللہ، اور آپ موت میں بھی بہت زیادہ خوبصورت ہیں، حالانکہ آپ کے اوپر موت طاری ہو گئی لیکن ابھی بھی آپ کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات پتہ چل چکی ہوتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے بھی یہ کہا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو میں اس کا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ دوں گا، اور رسول اللہ تو ابھی واپس آئیں گے، ابھی اللہ سے ملنے کے لیے گئے ہیں۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہاں پر بہت مشہور قول ہے، اللہ ول ناٹ کمبائن ٹو ڈیتھس اپون یو، کہ یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر دو موتوں کو کبھی جمع نہیں کرے گا، یعنی کہ آپ کو موت آ چکی ہے، آپ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب ایسا نہیں ہوگا کہ واپس آپ کہیں اللہ سے ملنے گئے، واپس آپ کے اندر روح آئے گی، آپ پھر سے زندہ ہوں گے، ہمارے بیچ آ جائیں گے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت انداز ہے، بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہوئے ایسے ہی نکل جاتے ہیں، اس کو ریئلائز نہیں کر پاتے ہیں کہ کتنا خوبصورت انداز ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جو کہ اس وقت غصے میں ہیں، ان کی بات کو نگیٹ کرنے کا اور اپنی صحیح بات رکھنے کا، تاکہ صحابہ اکرام کے اندر بھی ایک صحیح میسج جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر دو موتیں کبھی بھی جمع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مسجد کے باہر نکلتے ہیں، مسجد کے باہر سارے صحابہ اکرام جمع ہوتے ہیں اور ان کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہیں گے، وہ بتائیں گے آ کر یہ کیا معاملہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر غصے میں کھڑے ہوئے سب کو وہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی یہ نہیں کہے گا، میں اس کو جس نے یہ کہا تو میں اس کے ہاتھ اور ایک پیر کو کاٹ دوں گا۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کی طرف جاتے ہیں، اور ممبر پر جانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ عمر۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابوبکر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو منافق ہو گئے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ پھر تھوڑا سا غصے میں ہو کر کہتے ہیں کہ عمر بیٹھ جاؤ، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کیا کریں، اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ابوبکر کیا کہہ رہے ہیں، ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتا، وہ سمجھ تو جاتے ہیں کہ ابوبکر بھی یہی کچھ اس میں کی بات کہنے والے ہیں، لیکن وہ ایک ایسے شوق میں ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، وہ اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ رسپانس نہیں کر رہے ہیں بہت زیادہ، تو پھر وہ جو ممبر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے اوپر چڑھتے ہیں۔ اس میں بھی ایک بہت خوبصورتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھا کرتے تھے تو 3 یا 4 اسٹیئرس تھیں، 3 اسٹیئرس تھیں، اوپر ایک فلیٹ بالکل سرفیس تھا جس کے اوپر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ مان لیجیے جیسے یہ 3 الگ الگ اسٹیئرس ہیں، تو 1 2 تیسری کے اوپر، چوتھی کے اوپر کھڑے ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اوپر کا سرفیس تھا، فلیٹ سرفیس تھا بالکل، اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطبہ دیا کرتے تھے۔ لیکن جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ان سٹیپس پر چڑھتے ہیں، ان سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں، تو سب سے اوپر نہیں کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ کریکٹ انڈرسٹینڈنگ جو میں شروعات سے آپ کو بتاتا آ رہا ہوں سیرت کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت اسپیشی تو انسان تھے،
ہماری طرح ہی انسان تھے، لیکن مرتبے میں کبھی بھی کوئی، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جیسا پایس انسان ان کے مرتبے میں برابر نہیں ہو سکتا، تو کون بے وقوف یا کون احمق یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح تھے؟ کبھی بھی جب یہ کہا جاتا ہے کہ عام انسانوں کی طرح تھے، تو یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ بالکل عام انسانوں کی طرح تھے، بحیثیت اسپیشی وہ انسان ہی تھے، فرشتہ نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان ہی تھے۔ اس کے علاوہ الگ لیول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، خصوصیات تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، معجزات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، بہت ساری چیزیں تھیں جو جڑی ہوئی تھیں رسول اللہ کے ساتھ۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اوپر کھڑے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ نیچے والے سٹیپ پر کھڑے ہوتے ہیں انٹینشنلی۔ اور اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ ایسا تاریخی خطبہ دیتے ہیں، ایسا بہترین شاندار خطبہ دیتے ہیں، جس سے صحابہ اکرام کے بیچ میں جو آپ کہیں شوق تھا، جو پریشانی تھی، جو آپ کہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ان کے دلوں کو ایک طریقے سے ٹھنڈا کرتے ہیں، ایک طریقے سے روکتے ہیں، ان کی جو آپ کہیں ایموشنز باہر نکلے جا رہے تھے صحابہ اکرام کے، ان کو ایک ٹرینکولیٹی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے خطبے سے ملتی ہے، اور پھر اپنے ہوشوں میں آتے ہیں۔ جو کچھ لوگوں کے ہوش ہی اڑ گئے تھے شوق کے اندر، جیسے خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا، وہ اپنے ہوش میں آتے ہیں کہ ہاں ہم کس سچویشن کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ اب نہیں رہے ہیں۔ خطبہ کیا دیتے ہیں؟ بہت بہترین خطبہ ہے، بہت چھوٹا سا خطبہ دیتے ہیں۔ اس خطبے کے اندر قرآن کی آیت رکھتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، جو خطبہ حاجہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اما بعد، اور کہتے ہیں علی، بہت مطلب تاریخی خطبہ ہے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، یاد کرنے والا خطبہ ہے۔ علی من کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا۔ اب آپ سوچئے کہ یہ وہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کرتا بھی نہیں تھا صحابہ اکرام کے اندر، ایک ایسا جملہ لے کر کے آ رہے ہیں جو آپ کہیں بالکل من گھڑت ہے، لیکن کیونکہ لوگوں کو سمجھانا ہے بالکل کہ جو کوئی بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا، تو وہ جان لے کہ محمدن قد مات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو گیا، ان کے اوپر موت آ گئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، انتقال ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، تو وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنے والی ہے۔ کتنی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی تم میں سے، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے؟ مطلب اتنا زبردست یہ لائن کہتے ہیں کہ اس کے اندر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی ایک ریالٹی چیک ہے کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تم عبادت کرتے تھے تو جان لو ان کو تو موت آ گئی، ان کا انتقال ہو گیا، پھر تمہارا ریلیجن سب کچھ یہیں پر ختم ہو گیا، جو کچھ بھی تھا، جو محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اوپر کی تھی، وہ سب کچھ ختم ہو گئی۔ لیکن ومن کان یعبد اللہ، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو وہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت، کہ اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے اور اس کو کبھی بھی موت نہیں آنے والی ہے۔ اس کا مطلب ایٹرنیٹی تک تمہارے اوپر جو رسول اللہ محنت کر کے گئے ہیں، جو دین تمہیں دے کر کے گئے ہیں، جو مشن تمہیں دے کر کے گئے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، وہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک میسنجر تھے، ایک اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا میسج تم تک پہنچایا۔ اصل میسج کس کا ہے؟ اصل دین کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ عبادت تم اللہ تعالیٰ کی ہی تو کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہوگی۔ اتنی خوبصورت بات کہتے ہیں، صرف آپ سوچیے کہ 2 لائنوں کے اندر، اور میں اس کو بہت زیادہ ایکسپلین بھی نہیں کر رہا ہوں ابھی، صرف 2 لائنوں کے اندر کتنی خوبصورت لائنیں کہہ کر کے گئے ہیں۔ علی من کان یعبد محمد، کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدًا قد مات، وہ جان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آنے والی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہم کہتے ہیں کسی سے بھی کہ ہمارے لیے ایک سورس آف ریفرنس جو قرآن اور حدیث ہی ہے۔ سب سے پہلے قرآن، اگر کوئی بات آپ کو ماننا ہے، جاننا ہے، کسی چیز کو فالو کرنا ہے، تو سب سے پہلے قرآن کا ریفرنس دیکھیے۔ ہاں اگر قرآن میں ہے تو آپ اس کو مانیں گے، فالو کریں گے بالکل۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی بھی یہی پرائیورٹی ہوتی ہے، قرآن کی آیت لے کر کے آتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ایک دم سے ان کا فقہ ذہن بھی کتنا زبردست تھا کہ کتنی خوبصورت آیت اٹھا کر کے لے کر کے آتے ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على عقبیکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزی اللہ الشاکرین۔ یہ آیت میں پچھلی بار بھی کلاس میں کوٹ کر چکا ہوں آیت، اور یہاں پر بھی رسول اللہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوٹ کرتے ہیں وما محمد الا رسول،
ان کے ذہنوں میں جو آپ کہیں کہ ذہنوں سے ساری چیزیں نکل گئی تھیں، ان کے دماغوں کو اپنی جگہ پر لے کر کے آتے ہیں کہ وما محمد الا رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے سوائے ایک میسنجر کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسالت لے کر کے آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میسج لے کر کے آئے ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے میسنجرز آئے ہیں اور ان کا قتل ہوا ہے، وہ ان کو موت آئی ہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جو پہلے بھی بہت سارے میسنجرز آئے تھے ان کو بھی انتقال آیا ہے۔ افئن مات، اگر ان کو موت آ جائے، او قتلا، یا وہ قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی عقبیکم، کہ کیا تم پلٹ جاؤ گے اپنے پیروں کے اوپر، اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے۔ ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل پلٹا، فلن یضر اللہ شیئا، انہیں اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی ذرا سی اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ اپنا ہی بگاڑ لیا سب کچھ، اپنے ہی آپ کو نقصان پہنچایا۔ وَسَيَجْزِيَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بہت زیادہ نوازتا ہے۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا، وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے کہ ابو بکر نے یہ آیت پڑھی ہے بس، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دم جو میرا دماغ بالکل آپ کہیں کہ شوق میں بالکل باہر ہو گیا تھا، جس نے کام کرنا ٹھیک سے بند کر دیا تھا، وہ اپنی جگہ پر آیا اور مجھے اس چیز کا احساس ہوا بالکل، اور یہ لگا کہ یہ آیت ابھی جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، مجھے اس آیت کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، اور جیسے ہی مجھے ریالٹی کا اندازہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری ٹانگیں جو تھیں، میرے اپنے جسم کا بوجھ جو تھیں وہ سنبھال نہیں پائیں، اور وہ ایک دم سے کانپنے لگیں، اور کانپ کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے زمین پر گر پڑے، وہ بیٹھ گئے اور رونے لگے، اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ ہاں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چھوٹی سی بات ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن سمجھنے والی بات ہے کہ اس معاشرے میں جب کسی کے سامنے قرآن اور حدیث پیش کری جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، تو اس کو کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی، جو اپنی ہٹ دھرمی میں لگا ہوا ہوتا ہے وہ اس ہٹ دھرمی کے اندر لگا رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام کا کیا معاملہ تھا کہ جیسے ہی قرآن کی آیت سنی اور ان کے ایموشنز کے اگینسٹ تھی، ان کے ایکشن کے اگینسٹ تھی، اپنے آپ کو آپ کہیں کہ چیک اینڈ بیلنس انہوں نے کیا، اپنے آپ کو صحیح جگہ پر لے کر کے آئے کہ ہاں نہیں، قرآن یہ بات کر رہا ہے، ہمارے ایموشنز اور ہماری جو ڈیسیجن تھا، جو ایکشن تھا وہ غلط ہے، بلکہ قرآن میں یہ چیز بیان کی گئی ہے، اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس میں لے کر کے آئے وہ۔ اور آپ سوچیے کہ ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے کہ جب ان کو قرآن اور حدیث بتائی بھی جاتی ہے کہ آپ یہ کام جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، قرآن اور حدیث کے اندر تو یہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کے اندر یہ فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر یہ حکم دیا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں یہی کرنا دو، ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے تو یہی سنا ہے، ہم نے یہی سیکھا ہے، کچھ نہیں ان کے اوپر فرق ہوتا ہے۔ تو خیر یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں زمین پر گر گیا اور میں نہیں اپنے آپ کو سنبھال پایا، میری جو جسم تھا وہ اپنی آپ کہیں کہ وزن کو نہیں سنبھال پایا، اور اس کے بعد صحابہ اکرام جو تھے بہت زیادہ آپ کہیں زار و قطار اور رونے لگے۔ رونے کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اسلام کے اندر منع نہیں کیا گیا ہے، ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے، یہ رحمت ہے اس کے دل میں کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کو اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ اس دنیا میں اب اس سے کبھی نہیں مل پائے گا، تو یہ آنکھوں سے آنسو جاری ہونا یہ نیچرل سی چیز ہے، یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ تو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ نہیں ہو تو لوگ ایک دوسرے سے محبتیں کیسے کریں گے، ایک دوسرے سے افیکشن کیسے دکھائیں گے۔ تو اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ممبر سے اتر جاتے ہیں، صحابہ اکرام ہوتے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب انتقال ہو گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت کیا جائے گا اور تدفین کا معاملہ ہوگا رسول اللہ کا۔ تدفین سے پہلے غسل کا معاملہ ہوتا ہے۔ غسل ہمارے معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو ایک پروفیشن ہی بنا لیا ہے، کچھ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں غسل کر کے جاتے ہیں، لیکن گھر والے جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوتے ہیں۔ پہلا گھر والوں کا ہی، ان کے قریبی دوستوں کا، احبابوں کا ہے کہ وہ لوگ ہی ان کو غسل دیں، کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے، لوگ گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اس چیز سے، گھبرانا پریشان ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے، آپ کی محبت ہوتی ہے، اور میں تو پرسنل ایکسپیرینس سے ہی بتا رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں کہ جب آپ اپنے کسی قریبی کو جب اس کو غسل دیتے ہیں تو آپ کی محبت وہاں پر پتہ چلتی ہے، دکھتا ہے، ظاہر ہوتا ہے اس محبت کا، آپ کی جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ پورے آتے ہیں بھر کر کے، آپ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہر ایک سٹیپ پر وہاں پر دعا کرتے ہیں، پھر جب تیار کر کے لٹا دیتے ہیں پلنگ پر تو اس کے اوپر آپ دعا کرتے ہیں، پھر جب جنازے کو لے کر کے جاتے ہیں مسجد میں نماز جنازہ ہوتا ہے تب وہاں آپ کے دل سے دعا نکلتی ہے، تو یہ اپنے آپ کو ایک کنیکٹ کرنے کا، اس کو آخری جو گفٹ دے سکتے ہیں آپ میت کو، یہ وہ گفٹس ہیں جو آپ دے سکتے ہیں، تو یہ چیزیں انسان کو ضرور کرنا چاہیے، اپنی اولادوں کو کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کو کرنا چاہیے، اپنے قریبی دوست احباب جو ہیں ان لوگوں کو کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ یہاں پر ڈسکشن چلنے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اپنی آپ کہیں کہ ایک عزت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا اورہ ہے،
اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شرم و حیا سے انہوں نے جس عزت کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ رسول اللہ نے زندگی بسر کی ہے، تو صحابہ اکرام یہ سوچ رہے تھے، گھبرا رہے تھے کہ کیسے غسل دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک جو ہیں وہ اتارے جائیں یا نہیں اتارے جائیں۔ یہ ڈسکشن چلتا ہوتا ہے آپس میں صحابہ اکرام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ ہوتا ہے اس کے اندر حضرت ابو بکر موجود ہوتے ہیں، اور جو ان کے اہل البیت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ موجود ہوتے ہیں، حضرت علی ہوئے، حضرت عباس ہوئے، حضرت فضل ابن عباس ہوئے، یہ لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا ڈسکشن چلتا ہوتا ہے، تو اتنے میں ہی کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کے اوپر غشی طاری ہو گئی، اور یہ اوتھینٹک حدیث سے جس میں کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کے اوپر غشی طاری ہو گئی، ایسے نیند آنے لگی جیسے ان کے گردنیں جھک گئی ہوں، جیسے انسان کو نیند آتی ہے تو جھک جاتا ہے اس کا سر، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی ٹھوڑیاں جو تھیں وہ ان کے سینوں سے جا کر ملیں، اور پورے طریقے سے نیند نہیں آئی لیکن غشی طاری ہونے لگی، ان کو یہ احساس ہونے لگا کہ جیسے ہمیں نیند آ رہی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ گھر کے کونے سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا اس کے ایک کونے سے ایک آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کپڑوں کے ساتھ غسل دیا جائے، ان کے کپڑے نہ اتارے جائیں۔ تو اسی وجہ سے صحابہ اکرام گھبرا رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے وہ آواز سنی، کلیئرلی وہ آواز ہمارے سمجھ میں آئی اور ایک دم سے ہمارے ہوش واپس آ گئے، اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ وہ آواز کس کی تھی۔ اور بعد میں جو صحابہ اکرام کا الگ الگ اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ وہ جبرائیل امین کی آواز تھی، وہ علیہ السلام کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کا یہ معاملہ جو پہلا تھا وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کپڑوں کے ساتھ ہی غسل دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے جو لوگ تھے وہ اہل البیت کے ہی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ایک، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو رسول اللہ کے چچا ہیں، ان کے بیٹے تھے قسم ابن عباس اور فضل ابن عباس، یہ دو ان کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس جو تھے وہ چھوٹے تھے کافی، تو اس وقت وہ اس میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ شقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، جن کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، وہ اس کے اندر شامل ہوئے تھے۔ حالانکہ وہ اہل البیت میں سے نہیں آتے ہیں، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ فیملی ممبر تھے، تو ایک شخص تھے جو اہل البیت سے علاوہ تھے، باقی 5 لوگ جو تھے وہ اہل البیت کے تھے، بلکہ ایک نہیں 2 شخص تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے اندر شامل تھے۔ ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان یہ لوگ اس کے اندر شامل نہیں تھے، یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ 6 لوگ تھے جو میں نے بتایا، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل، حضرت قسم، حضرت اسامہ اور حضرت شقران رضی اللہ تعالیٰ، یہ 6 لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے۔ اور اس میں ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، اوس بن قولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میں بھی آنا چاہتا ہوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو الاؤ کر دیا تھا، لیکن وہ غسل دینے میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ وہ دور سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، اگر کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ اٹھا کر کے دے دیتے تھے۔ تو بلکہ اس میں 6 لوگ جو تھے وہ انہوں نے ہی غسل کیا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب پانی ڈالتے تھے ان کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر، ان کو تو جسم مبارک کے اوپر سے پانی ڈالا جاتا تھا، اور جو کپڑا پہنے ہوئے تھے رسول اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے کو رسول اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر رگڑا جاتا تھا تاکہ اس سے صاف جسم ہو سکے۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب غسل کراتے ہیں تو ایک بار آگے سے اٹھاتے ہیں تاکہ ان کی پیٹھ کو یا گردن کے نیچے کا جو سب ہے اس کو صاف کر سکیں، سر کو دھو سکیں، بالوں کو دھو سکیں۔ ایک بار رائٹ سائڈ سے کروٹ دلاتے ہیں تاکہ رائٹ سائڈ پوری دھو دی جائے کمر کے پیچھے کی، اور ایک بار لیفٹ سائڈ سے اٹھاتے ہیں تاکہ لیفٹ سائڈ کی جو کمر ہے ساری چیزیں دھو دی جائیں، صاف ہو جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو تھے انہوں نے سامنے سے اٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم مبارک کو، اور انہوں نے پیچھے سے صاف کیا۔ اور حضرت فضل اور حضرت عباس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک نے رائٹ سائڈ اٹھائی تھی ایک سائڈ سے کھڑے ہو کر کے، اور ایک سائڈ نے دوسری سائڈ سے کھڑے ہو کر کے لیفٹ سائڈ اٹھائی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے غسل دیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفن دیا گیا وہ کفن مبارک جو تھا رسول اللہ کا، وہ ایک سحولی کپڑا تھا جو یمن کا ایک شہر ہے سحول، اس کے اندر بنتا ہے سحولی کپڑا، یمنی بہت آپ کہیں کہ مشہور ہے وہ کپڑا۔ تو وہ کپڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنازہ تھا وہ وہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہی تھا، اور جو نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، کچھ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ تو ہوئی ہے لیکن اجتماعی طور پر نہیں ہوئی ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں ہوتی ہے کہ جنازہ آگے رکھا ہوا تھا، ایک امام اس کو لیڈ کرتا ہے اور اس کے پیچھے سارے جو لوگ ہوتے ہیں مقتدی ہوتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا، بلکہ انڈیویجولی لوگوں نے آ کر کے ایک طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوتے تھے، نماز جنازہ ادا کرتے تھے رسول اللہ کی، اور دوسری طرف سے مسجد نبی کی طرف نکل جاتے تھے، باہر چلے جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نماز جنازہ ہے وہ ادا کیا گیا انڈیویجولی، کوئی امام نہیں تھا۔
اب اس کے اوپر الگ الگ ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ کیوں نہیں تھا کوئی امام، کیوں نہیں کرائی گئی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ گھر کے اندر کیونکہ ہوئی ہے، وہاں پر اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ فالو کر سکتے، سارے لوگ آ جاتے ہیں، بہت کمزور اوپینین ہے یہ۔ اور جو دو اوپینین ہیں وہ کافی زیادہ مضبوط ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک اسپیشل پروٹوکول دیا ہے، اور وہ اسپیشل پروٹوکول کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں چاہے زندہ ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لیڈ کرنے کی کوشش نہیں کی، امامت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو کی وہ رسول اللہ کے حکم پر کی تھی، تو یہ انہوں نے اسپیشل پروٹوکول دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کوئی نہیں کرے گا، ان کے لیول کا کوئی نہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے اس لیے انڈیویجول ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ صحابہ اکرام کا کوئی قول نہیں ملتا اس میں، لیکن اگر ہے کوئی مانتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے صحابہ اکرام نے یہ پروٹوکول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنازہ تھا اس کو دیا ہو۔ ایک اور جو بڑا اسٹرانگ اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس وقت موجود جو تھا وہ صحابہ اکرام کا کوئی لیڈر موجود نہیں تھا، کوئی خلیفہ موجود نہیں تھا اس وقت۔ جو خلیفہ ہوتا ہے اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے ساری نمازیں پڑھانا، جنازے، خطبے، جمعہ ادا کرنا، عید کی نمازیں کرنا، یہ اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس وقت میں کوئی خلیفہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے کسی نے لیڈ نہیں کرایا۔ تو یہ بھی ایک اوپینین ہے جو لوگ کہتے ہیں، ان کی مطلب اپنی دلیلیں ہیں اس چیز کو لے کر کے۔ تو ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی اوپینین رکھتے ہیں یا دونوں ہی اوپینین رکھتے ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہمیں کوئی ایسا سنگل اوپینین نہیں ملتا ہے جو ہمیں اپنائیں گے اوتھینٹک سالڈ یہی ریزن ہے صحابہ اکرام نے جو ہمیں بتایا، تو ایسا کوئی ہمیں ریزن نہیں ملتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی انڈیویجولی لوگوں نے فرداً پڑھی ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلے مرد حضرات نے پڑھی، پہلے سارے مردوں نے پڑھ لی، اس کے بعد عورتوں کو داخل کیا گیا، عورتوں نے فرداً انڈیویجولی پڑھی، اور پھر آخر میں بچوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بچوں سے مراد ہے جو نابالغ بچے تھے، ان لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی ہے۔ اب یہ کافی لمبا پروسیس ہو گیا کیونکہ ایک چھوٹی سی چیز تو ہے نہیں، تو اس میں کافی دن، 1-2 دن لگ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھانے میں، تو وہ جسم مبارک جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر ہی رہتا ہے، اس وقت تک اس کو تدفین نہیں کی جاتی ہے۔ اب اسی وقت میں جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل ہو رہا تھا اور کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا تھا، یا نماز جنازہ جس وقت میں ادا کی جا رہی تھی، اسٹرانگسٹ اوپینین یہی ہے کہ جس وقت میں غسل دیا جا رہا تھا اس وقت میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، باقی جو دیگر صحابہ اکرام تھے وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پر آتے ہیں عبداللہ ابن مسعود آتے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود گھبرائے ہوئے آتے ہیں، اور گھبرا کر کے آ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ عمر تم یہاں بیٹھے ہوئے، بلکہ امت کے اوپر ایک بڑا آپ کہیں کہ مصیبت آنے والی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تم کون سی مصیبت کی بات کر رہے ہو؟ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جلدی چلو ثقیفہ بنی ساعدہ میں چلو جلدی سے، وہاں پر انصار جمع ہو گئے ہیں اور اپنا نیکسٹ لیڈر یعنی کہ نیکسٹ خلیفہ چننے کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں اپنا خلیفہ چن لیں، تو تم جلدی سے چلو ورنہ کہیں امت کے اندر اختلاف نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچئے فوراً گھبرا کر کے کھڑے ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت اندر رکھی ہوئی ہے، جنازہ اندر رکھا ہوا ہے، گھبرا کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اندر ہی تھے موجود، اسی وقت آئے تھے۔ تو اسی چیز کا ڈسکشن چل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے غسل دیا جائے۔ ان کو بلاتے ہیں اور ان سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس بات پر ناراض بھی ہوتے ہیں کہ تم نے مجھے کیوں بلا لیا، کیا ایسی ایمرجنسی آ گئی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جلدی چلیے ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار جو ہیں وہ جمع ہیں اور وہ اپنا نیکسٹ لیڈر چننے کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی سوچیے کہ اس امپورٹنس کو کتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ اپنا جو نیکسٹ لیڈر چننا ہے، جو خلیفہ چننا ہے، اگر لوگوں کے باہمی مشورے کے بغیر ایسے ہی چن لیا جائے، کچھ لوگ آپس میں جمع ہو جائیں تو یہ بڑی غلط چیز ہوگی، اور اس کو امت کے اوپر امپوز کر دیا جائے تو یہ بڑی غلط چیز ہوگی۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے اور ابو عبیدہ عامر ابن الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، سیدھے ثقیفہ بنی ساعدہ پہنچتے ہیں۔ ثقیفہ بنی ساعدہ جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک پوری اپنے آپ میں ڈیٹیلز ہیں، جہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یونانیمسلی سارے لوگ وہاں پر اپنا اگلا نیکسٹ لیڈر چن لیتے ہیں، خلیفہ چن لیتے ہیں۔ اس کی اپنے آپ میں بہت بڑی ڈیٹیلز ہیں جس کو ہم انشاءاللہ آگے آنے والی ایک کلاس ہم ضرور کریں گے۔ اس کے بعد اس میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے خلیفہ چنا گیا ہے، اور ایک حدیث قرطاس، ایک بہت بڑی حدیث ہے، واقعہ پورا واقعہ قرطاس، اس کو انشاءاللہ اس کے اندر ڈسکس کریں گے، کیونکہ آج اس کو ڈسکس کرنے کا یہاں پر موقع نہیں ہے۔
اور اسی میں جو آپ کو کہیں کہ میں نے بتایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ، پہلا خلیفہ چن لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ وہ ساری جو ڈیٹیلز ہوں گی انشاءاللہ اس کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ اسی میں ابن کثیر رحمہ اللہ کا ایک ہمیں قول ملتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈیویجولی ہی نماز پڑھیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ اس پر امت کا اتفاق ہے، اجماع اس امت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے وہ کوئی امامت نہیں ہوئی ہے، انڈیویجولی فرداً لوگوں نے ہی نماز جو ہے ادا کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب جب نماز ہو جاتی ہے تو یہ کویسچن آتا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں پر کی جائے، دفن کہاں پر کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ الگ الگ اوپینینس آنے لگے صحابہ اکرام کے۔ کچھ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر مبارک ہے اس کے برابر میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے۔ ریاض الجنہ بھی اس کو کہتے ہیں، وہاں پر جنت کی ایک وہ آپ کہیں کہ جگہ ہے، وہ کہتے ہیں وہاں پر دفن کیا جائے رسول اللہ کو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بقیع الغرقد میں جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم دفن کرتے ہیں۔ کچھ کہتا ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے جہاں پر امامت کراتے تھے رسول اللہ، وہاں پر دفن کیا جائے۔ الگ الگ ہی سب کے اوپینینز آتے ہیں، لیکن آخر میں ایک سب سے بڑا اوپینین آتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سب تو اپنے اپنے اوپینینز دے رہے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے بتایا تھا ایک بار کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جان وہیں پر نکالتا ہے، جان وہیں سے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی جس جگہ کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں، اور جس بیڈ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اس بیڈ کے نیچے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنا چاہیے۔ تو یہ صحابہ اکرام کا پھر جب ابوبکر رضی اللہ عنہ، وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جب قرآن اور حدیث آ جاتی تھی کسی جگہ پر تو صحابہ اکرام کا کوئی بھی اس کے اوپر ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوا کرتا تھا۔ جتنے بھی آپ کہیں کہ ڈفرینس آف اوپینین تھے سارے ختم ہو جاتے ہیں وہاں پر۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کو مانا جاتا ہے، اس کے اوپر انیکٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ بہت سارے علماء اکرام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی اوتھینٹسٹی کے اوپر کویسچن ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے۔ اس کی اوتھینٹسٹی کو لے کر صحابہ علماء اکرام میں ایک ڈفرینس آف اوپینین رہا ہے، لیکن یہ بات تواتر سے ہے۔ صحابہ جتنے بھی علماء اکرام وہ یہ کہتے ہیں یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اپنے گھر میں ہی، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو حجرہ ہے اسی میں دفن کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ بات تواتر سے اجماع ہے اس کے اوپر امت کا، اس میں کوئی بھی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے۔ اس بات کے اوپر ضرور ہے کہ ہاں ابوبکر کی یہ کہنے کی وجہ سے کیا گیا کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کو اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ فوت کرتا ہے جہاں پر ان کی اللہ تعالیٰ ان کے لیے جگہ کو پسند کرتا ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل تواتر سے ہے، اور یہ اس کے اوپر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اپارٹمنٹ ہے اسی کے اندر ہی ان کو دفن کیا گیا ہے۔ اب قبر کے بارے میں آتا ہے ڈیٹیل کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو تھی، قبر مبارک وہ کیسی تھی۔ اسلام میں اگر دیکھا جائے تو قبر مبارک جو ہے وہ دو طریقے کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے شق اور ایک ہوتی ہے لحد۔ شق اور لحد کے اندر کیا ڈفرینس ہے؟ بہت چھوٹا سا مائنیوٹ سا ڈفرینس ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو آپ پہلی بار سن رہے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہو۔ شق قبر جو ہوتی ہے، شق کی قبر جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ بالکل سیدھا اسٹریٹ اس کو ڈگ کرنا۔ زمین ہے، زمین کو جب ہم کھودیں گے تو بالکل سیدھے نیچے کی طرف جانا، جیسے کہ ہمارے انڈیا پاکستان کے کلچر کے اندر بہت زیادہ اس کو ہی آپ دیکھیں گے فالو کیا جاتا ہے۔ تو بالکل سیدھا کچھ اندر تک گڈھا اس کو کرا، اور اس کے اندر پھر جنازے کو رکھنے کے بعد اوپر سے جو ہے پٹلوں سے ڈھک دیا جاتا ہے، اور پٹلوں کے اوپر جو ہے مٹی ڈالی جاتی ہے اور زمین سے تھوڑا سا اوپر کر دیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شق قبر، بالکل سیدھی ہوتی ہے اسٹریٹ۔ لحد قبر جو ہوتی ہے اس کے اندر چھوٹا سا ڈفرینس ہوتا ہے کہ وہ بالکل کھودتے تو ہیں اس کو بالکل نیچے ڈگ کرتے ہیں، اس کو بالکل سیدھا لے کر کے آتے ہیں، جب نیچے سطح پر جتنا بھی اس کو رکھنا ہوتا ہے اتنا رکھتے ہیں، اور پھر جب نیچے پہنچ جاتے ہیں تو اس کو پھر سائیڈ سے ایل شیپ میں آپ کہیں کہ اس کو بناتے ہیں، بالکل ایسے سائیڈ میں اس کو ڈگ کرتے ہیں بالکل، اور پٹلے کے اوپر جنازہ رکھ کر کے جب جنازہ رکھنے کی باری آتی ہے اس پٹلے کے اوپر جنازہ رکھ کر کے اس کو سلائڈ کر دیتے ہیں اندر کی سائڈ جو انہوں نے بنایا ہوتا ہے، خالی کرا ہوتا ہے، ڈگ کیا ہوتا ہے۔ تو جب اس کو سائڈ میں سلائڈ کر دیتے ہیں اندر چلا جاتا ہے وہ جنازہ، تو پھر وہاں پر جو یہ جگہ ہے بچی ہوئی، یہاں پر جنازہ رکھا ہوا ہے پورا، تو اس جگہ کو جو گیپ ہوتا ہے اس کو اینٹوں سے چن دیتے ہیں، بالکل بند کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو جگہ پوری بچی، جو ہم نے جیسے شق پوری قبر بچی ہوئی ہے تو اس کے اوپر پوری مٹی واپس ڈال دی جاتی ہے، ویسے ہی اس کو بھر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، ختم اس کو بالکل۔ اس کے بعد پھر آپ اٹھا کر کے جو آپ کہیں کہ کچھ میں آتا ہے کہ ایک بالشت کے برابر یا اونٹ کی کوہان کے برابر اس کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ اونچی اٹھانے کا قبروں کا اسلام میں حکم نہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت ساری قبروں کو دیکھتے ہیں ہم بہت اونچی اٹھی ہوئی ہوتی ہیں، یا پھر آپ کہیں ان کو پکا کر دیتے ہیں، پکا بھی قبروں کو کرنے کا حکم نہیں ہے، کچا ہی رہنے دینے کا حکم ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو تھی وہ شق ہی تھی، اور یہ بھی مطلب اس سے بہت اوتھینٹک حدیثوں سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک تھی وہ شق ہی تھی، ایسے بالکل سیدھا کر کے اور نیچے سائڈ سے ڈگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر ہی دفن کیا گیا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بارے میں آتا ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک کے اندر ان کا جو جسم مبارک ہے کس نے اتارا، کس نے رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے۔ تو اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے سارے جو لوگ تھے، یہ سارے لوگ ہی تو 6-7 لوگ تھے، انہی کے بارے میں آتا ہے انہوں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو ہی قبر کے اندر اتارا ہے، اور اس کے اندر الگ الگ آتا ہے، زیادہ تر آتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت قسم بن عباس اور حضرت فضل بن عباس، ان لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک کے اندر اتارا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبر مبارک جو لحد تھی میں نے آپ کو بتایا، اس میں برکس لگا دی گئیں، اینٹیں لگا دی گئیں، اس میں عدد آتا ہے شاید 7 کا عدد آتا ہے کہ 7 کا عدد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک تھی، اس کے اندر 7 کا عدد لگانے کے بعد اس کے اوپر مٹی جو قبر کے جو جگہ بچی اس کے اندر مٹی ڈال دی۔ اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ٹیوزڈے نائٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا، لیکن زیادہ جو اوتھینٹک روایتوں اس میں آتا ہے کہ ویڈنسڈے نائٹ میں، شام میں، مغرب یا عشاء کے وقت کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی ہے، یا ویڈنسڈے میں عصر کے ٹائم میں، تو ویڈنسڈے میں آتا ہے جو زیادہ اوتھینٹک ہے۔ منڈے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اور ویڈنسڈے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تدفین ہوئی ہے، مغرب سے پہلے، عصر کے وقت میں آتا ہے زیادہ تر، یا پھر کچھ روایتوں میں آتا ہے تو مغرب کے وقت داخل ہو گیا تھا، اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے، جب اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں اور چھوٹا سا جو آپ کہیں کہ اونٹ کی کوہان کہہ لیں یا اتنا بڑا آپ کہہ لیں، ایک آدھے بالشت کے برابر جو ہے اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو تھوڑا سا اوپر سے اٹھا دیا گیا تھا۔ اور صحابہ کرام یہ کہتے ہیں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹیاں بھی نہیں جھاڑی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے اس کے اوپر مٹی سے ڈالنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے ہم نے مٹی بھی نہیں جھاڑی تھی۔ اور جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر آئے تھے، وہ دن سب سے روشن دن تھا، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں وہ دن ہمارے لیے سب سے ڈارک، سب سے آپ کہیں کہ گہرا دن تھا، سب سے زیادہ اندھیرے والا دن تھا، اور ہم نے اپنے ہاتھوں کی مٹیاں بھی نہیں جھاڑی تھیں، ہم ابھی اپنے گھروں کو بھی نہیں پہنچے تھے کہ ہمارے جو دل تھے وہ عجیب ہو گئے تھے، ہمارے جو دل تھے وہ سٹرینج ہو گئے تھے۔ اور وہ عجیب کس طریقے سے ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہتے، بلکہ جو ایک لیول ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کی وجہ سے ایمان کا، وہ ایمان کا لیول ایسے بالکل عجیب سا ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ مطلب وہ ایمان کا لیول نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایمان کا لیول ہی کم ہو گیا، لیکن جو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، رسول اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی آ رہی ہے آسمانوں سے، اور کچھ بھی پوچھنا ہے تو بات کر لی، رسول اللہ سے پوچھ لیا، رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بتا دیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بڑی امیزنگ ہے، اگر آپ دیکھیں اپنے آپ میں یہ جو ایکسپیرینس ہے پورا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم عجیب، ہمارے دل جو تھے عجیب ہو گئے تھے، ہم ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہے تھے، اور مطلب دل کے اندر آپ کہیں کہ غم ہی غم بھرا ہوا تھا صحابہ کرام کے اندر۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی بھی ہیں اور بڑی سخت بات پوچھتی ہیں کہ یا انس ابن مالک، تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کے اوپر مٹی ڈالی، قبر میں رکھنے کے بعد تم نے ان کے اوپر مٹی ڈالی، تمہارے ہاتھوں نے، تمہاری جو وہ ہیں دماغ و تمہارے دل، انہوں نے کیسے گوارا کر لیا؟ کیونکہ وہ محبت میں اب بیٹی ہیں۔ اب دیکھیے یہ چیز ہے، غم تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو ایک نیچرل چیز ہے، جو کرنا ہے، جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ حکم بھی، یہ جو مٹی ڈالنا ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہی ہو رہا ہے، انہی کے حکم کو فالو کر رہے ہیں، انہی کی شریعت کو فالو کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا بہت افسوس تھا، اور وہ یہ روتے ہوئے وہاں سے باہر نکلتے ہیں جب حضرت فاطمہ ان سے یہ کہتی ہیں کہ تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم نے مٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر ڈالی۔ ایک چیز کے بارے میں یہ آتا ہے، بہت سارے مطلب آپ جب سیرہ ابن اسحاق پڑھیں گے تو اس کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو سب سے لاسٹ میں چھونے والا شخص کون تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چھوا ہو۔ اس میں دو ہمیں ریفرنسز، الگ الگ ڈفرینس آف اوپینین ملتا ہے۔ ایک میں المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چھوا ہے، سب سے آخری چھونے والا، اور وہ کہتے ہیں کہ میری ایک انگوٹھی تھی جس کو میں پہنا کرتا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو میں نے انٹینشنلی اپنی وہ انگلی جو تھی وہ قبر مبارک کے اندر گرا دی،
اور پھر میں اس کے بعد قبر میں اترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور انگوٹھی جب میں نے اٹھائی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اپنے جسم کو ٹچ کر لیا، اپنے آپ کو چھو لیا، اور تاکہ وہ ایک برکت کا آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اسپیشل معاملہ ہے یہ جو، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چھوا۔ تو یہ ان کا قول تھا۔ حالانکہ ایک اور ہمیں ملتا ہے ابن اسحاق میں دوسرا قول ملتا ہے جو بہت زیادہ اوتھینٹک ہے، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ صحابی آتے ہیں عراق سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، صحابی نہیں کوئی شخص ہوتے ہیں، وہ یہ آ کر کے پوچھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری چھونے والا یہ رسول اللہ کے ساتھ کون شخص تھا؟ اور مغیرہ ابن شعبہ تو یہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میں تھا وہ شخص، اور وہ پورا واقعہ بتاتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مغیرہ نے خود تم سے یہ کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ سب سے آخر میں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چھوا ہے، وہ قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے جو چچا بھائی ہیں، حضرت عباس کے جو بیٹے ہیں، بڑے بیٹے تھے یہ قسم بن عباس، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تھا سب سے زیادہ آخر میں چھونے والا۔ اور ہمیں یہ لگتا بھی ہے کہ اوتھینٹک یہی ہے، جتنے بھی ہم نے روایتیں دیکھی اس میں 6-7 لوگ ہی تھے جو رسول اللہ کے ساتھ موجود تھے اس وقت، جنہوں نے قبر مبارک میں اتارا ہے رسول اللہ کو، اور حضرت عائشہ کے جو حجرے میں موجود تھے، وہاں پر مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہیں پر بھی موجود نہیں تھے وہاں پر وہ۔ تو سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھونے والے حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تدفین کیا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو سارے لوگ جانتے ہیں مدینہ میں جو جنت البقیع ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا اس حجرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے۔ آج ہم جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو جالیاں بنی ہوئی ہیں باہر، ان جالیوں کے اندر جھانکیں گے تو رسول اللہ کی قبر مبارک ہمیں دکھ جائے گی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہمیں نہیں دکھتی۔ اب آج اگر دیکھیں اسٹرکچر میں آپ کو بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا، پہلے رسول اللہ کا انتقال ہوا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر دفن کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہوتا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے سے پرمیشن مانگتے ہیں کہ مجھے یہاں پر دفن ہونے دو اپنے ساتھی کے ساتھ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ ان کے والد تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کو وہاں دفن ہونے دیتی ہیں۔ تو ایک قبر رسول اللہ کی اس کے برابر میں تھوڑی سی نیچے، کیونکہ برابر میں اب دیکھیے یہاں پر بھی ایک پروٹوکول فالو کیا گیا ہے کہ رسول اللہ کے برابر نہیں رکھا گیا بلکہ تھوڑا سا نیچے ان کو پلیس کیا گیا ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خود خواہش تھی کہ نیچے رکھنا میری قبر کو، تو ان کی قبر نیچے۔ اور اس کے بعد جب کچھ وقت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو وہ بھی پرمیشن مانگتے ہیں حضرت عائشہ سے، وہ اس وقت میں اس حجرے میں ہی رہا کرتی تھیں دونوں قبروں کے بعد بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک پرمیشن دے دیجیے، حضرت عائشہ پرمیشن دے دیتی ہیں ان کو دفن ہونے کی۔ اس کے بعد جب ان کو دفن کیا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نیچے، وہ کہتے ہیں ان کی خواہش کے مطابق ان کو دفن کیا جاتا ہے کہ میں ان دونوں کے برابر نہیں ہوں بلکہ ان سے بھی کم ہوں، اپنے آپ کو کم تر جانتے تھے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خلافت انہوں نے لے کر کے چلے ہیں، لیکن ذرا سا بھی تکبر اور یہ گمان ان کے ذہن میں نہیں آیا کہ میں کہیں پر ابو بکر سے زیادہ ہوں، یہ برابر بھی ہوں۔ تو ان کی قبر کے بعد ان کی قبر کو تھوڑا سا اور نیچے رکھا ہے، تو ایسے ایک کے بعد ایک 3 قبریں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد ایک جو ہے 4 دیواری ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، وہ کہتے ہیں وہ 4 دیواری ہے۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک اسٹرکچر بنوا دیا تھا، تکونا اسٹرکچر بنا دیا تھا، اس کے بھی باہر جو 4 دیواری ہے اس کے بھی باہر، تاکہ لوگ زیادہ اندر نہیں جا سکیں، وہ بے حرمتی نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی۔ اس کے بعد کچھ وقت بعد ایک اور جو کوئی اور بادشاہ ہے تو اس نے بھی ایک اور دیوار بنوا دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور جالی بنائی گئی ہے جو اسٹرکچر بنا ہوا ہے پورا، اس جالی کے اوپر کپڑا لگا ہوا ہے پورا، وہ کپڑا سال میں 5 یا 10 سال بعد شاید وہ چینج ہوتا ہے، سال میں ایک بار تو کعبے کا کپڑا چینج ہوتا ہے، 10 سال بعد شاید وہ جو کپڑا ہے وہ چینج ہوتا ہے، اور وہ کپڑا جو ہے وہ اس دیواری کے اوپر جالی کے اوپر پورا لگا ہوا ہے۔ اگر آپ باہر سے جہاں سے ہم سلام پیش کرتے ہیں رسول اللہ کے روضہ مبارک پر، اگر ہم وہاں سے اگر بہت کوئی شخص جھانک کر دیکھے گا بھی تو اس کو وہ کپڑا نظر آئے گا اور کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس کپڑے کے بعد جالی ہے، جالی کے بعد 2 دیواریں، اس کے بعد حضرت عائشہ کا جو حجرہ ہے اس کی دیوار ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ اور لگ بھگ شاید 1200 یا 1100 سال سے یا 1300 سال اس سے بھی زیادہ وقت سے کوئی اس حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر داخل بھی نہیں ہوا ہے، کسی کو پرمیشن ہی نہیں ہے یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جائے اور دیکھے۔
ایک صاحب کچھ لوگ ہوتے ہیں، ایک کمیٹی ہوتی ہے جس کو ایک یہ ذمہ دیا جاتا ہے کہ جو آس پاس کا جو جہاں سے ہم سلام پیش کرتے ہیں روضہ مبارک کی جالی سے، اس کے اندر جو میں بتا رہا ہوں جہاں پر کپڑا لگا ہوا ہوتا ہے، ایک پورا ایک اسٹرکچر ہے، صرف اس جگہ کی صفائی کی جاتی ہے. اس جگہ کو صفائی کرنے کا ایک کمیٹی ہوتی ہے پوری، وہی لوگ جاتے ہیں صرف اسپیشل، اور وہی لوگ اس جگہ کی صفائی کر کے، اور وہ جو کپڑا چینج ہونا ہوتا ہے جب اس کپڑے کو چینج کرتے ہیں، انہیں کو یہ پرمیشن ہے، اور کسی کو یہ پرمیشن نہیں ہے. اور ایک صفائی کے بارے جو میں نے بہت ڈیٹیل میں جب اس کے بارے میں پڑھا تھا، تو ایک صفائی کرنے والے کے بارے میں آتا ہے. ایک بہت شروعات میں کسی علماء کرام نے لکھا تھا، جب جانے کی اجازت تھی اندر جاتے تھے، تو وہ بتاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جب گئے تھے، اندر داخل ہوئے تھے، تو اس نے صفائی کے لیے، تو اس نے ڈسکرپشن بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک تھی وہ کیسی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں اندر داخل ہوا، ایک دیوار کے اندر سے حجرہ عائشہ میں داخل ہوا، تو پھر تھوڑا سا نیچے ایک سیڑھی جیسی ہوتی ہے، اس کے نیچے اترا، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو قبریں تھیں وہ موجود تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اتنی اٹھی ہوئی تھی زمین سے، اور وہاں پر لال لال بجریاں چھوٹی چھوٹی پڑی ہوئی تھیں، جس سے ایسا لگ رہا تھا کہ ٹیکسچر جو ہے وہ لال لال ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم ایسی بہترین خوشبو وہاں سے آ رہی تھی کہ آج تک میں نے وہ خوشبو کہیں پر نہیں سونگھی، کہیں پر مجھے نہیں ہوئی. اور بے شک ہمارا ایمان بھی یہی کہتا ہے، ہماری محبت بھی یہی کہتی ہے کہ بے شک جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوں، اور ان کے دو سب سے بہترین ساتھی آرام فرما ہوں، وہاں سے ایسی ہی خوشبو آئے گی. اور ہم نے کبھی وہ خوشبو سونگھی نہیں ہے. ہمارے دل تڑپتے ہیں وہ خوشبوئیں سونگھنے کے لیے. جب ہم پہنچتے ہیں روضہ مبارک پر، جب سلام اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ دل کی جو تڑپ ہوتی ہے وہ کیفیت الگ ہی ہوتی ہے. جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب ایک انسان کعبے کو دیکھتا ہے، وہاں پہنچتا ہے، تو کیفیت الگ ہوتی ہے. اور ایک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر پہنچتا ہے سلام کرنے کے لیے، جس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر آیا ہے، کس بارگاہ کے اندر وہ آپ کہیں کہ داخل ہو رہا ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کے سامنے وہ پیش ہو رہا ہے. اور کچھ روایتیں تو یہ ملتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا کر آپ سلام پڑھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی اسی وقت پہنچتا ہے وہ سلام، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ کس نے سلام بھیجا ہے آپ کے لیے. تو اس وقت اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی سنتے ہیں. اس روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ ڈائریکٹلی سنتے ہیں اس سلام کو. تو وہ ایک کیفیت الگ ہی ہوتی ہے. انسان کی سانس بھاری ہو جاتی ہے، انسان کا جو آپ کہیں کہ دل کی دھڑکنیں بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں کہ یہ تین بڑی بڑی شخصیات ہیں، اس میں بھی سب سے بڑی رسول اللہ، جن کو میں سلام کرنے پہ جا رہا ہوں. اور مجھ سے 8 یا 10 فٹ کی دوری پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں خلفائے راشدین ہیں. تو وہ کیفیت الگ ہوتی ہے ایک انسان کی. تو وہ اور اسی لیے اسی کیفیت کے لیے آپ کہیں کہ بہت سارے لوگ جو پہنچ جاتے ہیں وہ تو آپ کہیں کہ تڑپ الگ ہی ہے، اور جو لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں ان لوگوں کی تو تڑپ ہی الگ ہے. اور ان لوگوں کے ہی لیے ایک بہت بڑی زبردست ایک آپ کہیں کہ پوئٹری لکھی ہے امام زین العابدین رحمہ اللہ نے. اور اس میں ایک شعر ہے بہت زبردست، جو مطلب انسان کی تڑپ کو بتاتا ہے، جو یہاں پر جو دور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور وہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنا ہوا ہو، کیونکہ وہ ایک قوالی میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. وہ عربک میں انہوں نے کہا ہے کہ ان التیاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتاً فیہا النبی المحترم. کہ اے باد صبا جو یہاں سے گزر رہی ہے، جو ہوا کا جھونکا یہاں سے چل رہا ہے، جو تو جا رہا ہے، ان التیاری حسبا یومن الی ارض الحرم، کہ اگر تیرا گزر حرم کی طرف سے ہو، اگر تو حرم کی طرف کو جائے، یعنی مکہ اور مدینہ کی طرف اگر تو جائے، مکہ اور مدینہ دونوں ہی حرم ہے، اگر تیرا گزر وہاں سے ہو، بلغ سلامی روزتاً فیہا النبی المحترم، کہ تو میرا سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا، جو اپنے روضہ مبارک کے اندر آرام فرما ہے، ان تک میرا سلام پہنچانا. تو یہ ایک انسان کے دل کی تڑپ ہوتی ہے. واقعہ میں کیا بہترین شعر انہوں نے لکھا ہے. اور ہر انسان کی تڑپ یہی ہوتی ہے. دیکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ تھی، جو آپ کہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر کمپلیٹ ہو چکی ہے. لیکن اپنی سیرت کو کمپلیٹ کرنے کے لیے میں 2-3 روایتیں جو ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک تو وہی حضرت انس بن مالک کی کہ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دفن کیا، مٹیاں ڈالی ہیں، تو ہمارے دل اجنبی ہو گئے. اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے، جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آؤ ایمن کے پاس چلتے ہیں. ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیتے ہیں، کیونکہ وہ عمومی طور پر ایمن کے پاس جایا کرتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کے ساتھ. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ ایمن کی خیریت لینے چل رہے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، تو ہم چل رہے ہیں، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے یہ. تو وہ جاتے ہیں وہاں پر ایمن کے پاس پہنچتے ہیں. ایمن کافی بزرگ ہو چکی تھیں، آنکھوں کی روشنیاں بھی چلی گئی تھیں. وہ کہتے ہیں جب ایمن کے پاس پہنچتے ہیں تو ایمن سے بات چیت کرتے ہیں، تو ایمن رونے لگتی ہیں ان دونوں کو دیکھ کر کے.
اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ اے ام ایمن کیوں رو رہی ہو؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہے، پہلے ہم رسول اللہ کے ساتھ آیا کرتے تھے، اور رسول اللہ، ہاں یہ ریالٹی ہے واقعہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ نہیں ہے، چلے گئے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو ام ایمن کہتی ہیں کہ نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وہ تو مجھے پتہ ہے، حالانکہ یہ کافی تکلیف دہ چیز ہے میرے لیے، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ موجود تھے تو ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق جڑا ہوا تھا، وہی کے ذریعے، وہ وہی ختم ہو گئی، اب وہی نہیں آئے گی۔ انسان کو گائیڈنس کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے، مطلب ڈائریکٹلی بات کر کے اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس نہیں لے سکتا، بلکہ اسے خود اپنا دماغ لگا کر کے اپنے جو بیسٹ پاسبل سچویشن میں جو ڈیسیجن لے سکتا ہے اس کے ذریعے اپنے آپ کو، جو ایک اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ تھا، وہ رابطہ ہمارا ختم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ واقعی میں بڑی گہری بات ہے یہ، اگر انسان سوچے تو، کہ اللہ تعالیٰ جب صحابہ اکرام کو کوئی بھی پریشانی آتی تھی، کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہوتا تو رسول اللہ کے پاس جاتے تھے، رسول اللہ سے پوچھ کر کے جبرائیل امین کے ذریعے بتا دیا کرتے تھے، لیکن اب انسان کو کچھ بھی پریشانی آئے، کوئی بھی چیز آ جائے، وہ راستہ ختم ہو گیا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے گائیڈ کر کے گئے ہیں، اجتہاد کا ایک بہترین دروازہ کھول کر کے گئے ہیں، جس سے انسان کوئی نئی ریالٹی آتی ہے تو اس کو اجتہاد کے ذریعے سولو کرتا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کا ہی حکم شرعی ہوتا ہے۔ تو یہ بات سن کر کے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دونوں رونے لگتے ہیں، دونوں ہی پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ام ایمن سے کہتے ہیں واقعی میں یہ تو بہت ہی گہری بات ہے جو ہم نے بھی نہیں سوچی تھی، واقعی میں اللہ تعالیٰ کا ہم سے کنیکشن، ڈائریکٹ کنیکشن جو تھا وہ کٹ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جو بہت خوبصورت حدیث ہے، جو آپ کہیں کہ سب سے بڑا موٹیویشن ہے ہمارے لیے، اور خاص طور سے میرے لیے سیرت پڑھانے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور چہرہ مبارک مسکرانے لگتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ہنسی آتی ہے۔ صحابہ اکرام ان سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ کے چہرے پر جو یہ مسکراہٹ ہے ہمیں بھی بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہائے کاش، میں اپنے بھائیوں کو یاد کر رہا ہوں، اخوان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں کو یاد کر رہا ہوں اور کاش میں ان سے مل سکتا۔ تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ مطلب کیسی بات یہ کر رہے ہیں، ہم ہیں تو آپ کے بھائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، تم تو میرے اصحابی ہو، تم تو میرے کمپینین ہو، بلکہ میرے بھائی وہ ہیں، وہ لوگ ہیں جو میرے جانے کے بعد آئیں گے، اور انہوں نے نہ مجھے کبھی دیکھا ہوگا اور نہ کبھی مجھے، مطلب کبھی میرے جیسے تم لوگ میرے سامنے ہو، انہوں نے مجھے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن صرف انہوں نے میری باتیں سنی ہوں گی، میرے پیغام ان تک پہنچے ہوں گے، اور انہوں نے سن کر میرے اوپر ایمان لائے ہوں گے، اور اتنا ایمان لائے ہوں گے، اتنی محبت مجھ سے کرتے ہوں گے کہ میری ایک جھلک پانے کے لیے اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد سب کچھ قربان کر دیں گے، صرف میری ایک جھلک پانے کے لیے مجھ سے کسی طریقے سے مل سکیں۔ واقعی بات ہے کہ ایک انسان آج کے معاملے میں جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں، کاش کوئی ہماری ساری دولت لے لے، ساری چیزیں لے لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک ہمیں دلا دے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ پائیں، مل پائیں۔ تو صحابہ اکرام بھی پھر وہاں پر مسکرانے لگتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ان کے بارے میں سوچ کر کے مسکرا رہا ہوں کہ کیسا ان کا ایمان ہوگا، کیسے وہ لوگ جو ہوں گے میری صرف باتوں کو سن کر کے دین کے اوپر ڈٹے ہوئے ہوں گے۔ تو ان سے ملنے کی خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتاتے ہیں۔ ایک چیز ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے سوچنے والی کہ کیا ہم اس لائق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ خواہش ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکیں؟ اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں حوض کوثر پہ ان سے ملوں گا اور اپنے ہاتھ سے ان کو وہ جام پلاؤں گا، ان کو جس کو پینے کے بعد ان کی ساری زندگی کی پیاس مٹ جائے گی، کبھی انہیں زندگی میں پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو کیا ہم اس لائق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر، وہاں پر حوض کوثر پر جائیں اور رسول اللہ اپنے ہاتھ سے ہمیں جام پلائیں؟ جو ہمارے اعمال ہیں، ہم کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کے دعوے ہیں، اور ہم کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، کہ کیا یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں؟ واقعی میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ہم سے خوش ہوں گے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے واجب ہوگی؟ جو کہ آپ کہیں کہ رسول اللہ شفاعت کریں گے، تو ہمیں یہ ساری چیزیں اپنے اندر سوچنا چاہیے، جھانک کر کے دیکھنا چاہیے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، بایوگرافی تھی، سیرت تھی، اور جن کو الگ الگ نام سے لوگ جانتے ہیں، محبت سے الگ الگ نام لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کوئی ان کو رسول اللہ کہتا ہے، کوئی ان کو حبیب اللہ کہتا ہے، کوئی قرۃ العین کہتا ہے، کوئی مصطفیٰ کہتا ہے، کوئی سید القلوب کہتا ہے، کوئی رفیع العاشقین کہتا ہے، کوئی صاحب الوفا کہتا ہے، کوئی رحمت للعالمین کہتا ہے، جن کا نام محمد الرسول اللہ، محمد ابن عبداللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی ایک شعر میں کہا ہے کہ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، سالار کارواں مطلب لیڈر جو ہیں ہمارے وہ ہیں میر حجاز اپنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ہمارے جو لیڈر ہیں کارواں کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، کہ یہ نام وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سے ہمارے قلبوں کو، ہمارے دلوں کو ایک راحت پہنچتی ہے، ایک دل کو سکون پہنچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس زندگی میں بھی جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور آخرت کے بارے میں بھی جب ہم یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس، صحابہ کرام کا پڑوس عطا فرمانا۔ اور سیرت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، دیکھیے یہ میرا ماننا ہے، سیرت ہمیشہ کنٹینیو رہتی ہے۔ اور میں اپنا ہی بتاؤں تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ 7th کلاس میں پہلی بار میں نے سیرت پڑھی تھی، جب مجھے کچھ بھی زیادہ نہیں پتہ تھا، صرف رسول اللہ کی وفات کا ایک واقعہ یاد ہے یا کچھ اور چیزیں یاد ہیں، یا اس بک کا کور مجھے یاد رہ گیا، صرف بلیک کلر کا وہ کور تھا۔ اس کے علاوہ کئی بار مطلب میں نے سیرت خود بھی پڑھی ہے الگ الگ، ابھی بھی جب میں یہ پڑھا رہا ہوں آپ کو تو اس کے لیے میں نے، حالانکہ اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار پڑھی ہوئی تھی، لیکن جب میں نے اس یوٹیوب پر ریکارڈ کرنے کے لیے بھی سیرت کو آپ کہیں کہ پڑھا ہے تو اور بھی زیادہ ڈیٹیل میں پڑھا ہے۔ ہر بار جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ نیا ملتا ہے۔ ابھی بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کمپلیٹلی ہر ایک چیز پتہ ہوگا یہ سیرت کے بارے میں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی ڈیٹیلز رہ جاتی ہے۔ مطلب آپ دیکھیں گے یہ میری آپ کو دکھ رہی ہوگی بک ڈائری، اس طریقے کی 2 بکس میری بھری ہوئی ہیں صرف سیرت کو، جو میرے نوٹس بنے ہوئے ہیں، اور یہ بھی میری پہلے بنی ہوئی تھی کافی پہلے۔ اور جب بھی میں نے سیرت پڑھی ہے، دیکھیے اب جب اس کے لیے میں نے پڑھی ہے، کوئی مطلب شو آف نہیں کر رہا ہوں کہ جب اس کے لیے میں نے سیرت میں صرف ایک موٹیویشن کے لیے، کہ جب مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل بنائی ہے یہ سیرت جو ہے میری، اس میں نوٹس جو بنائے، اس کے بعد بھی جب میں نے اب یوٹیوب پر جو یہ ہم اپلوڈ کر رہے ہیں اپنی سیرت اس کے لیے پڑھنے کے لیے جب میں نے کرا تو دیکھیے اس طریقے کئی سارے نوٹس جو ہوتے ہیں ایکسٹرا نوٹس، اس کے اندر بہت سارے مل جائیں گے میری بک کے اندر، یہ الگ الگ کی جو ڈیٹیلز اس کے اندر نہیں لکھ پایا تھا بعد میں، اور یہ بھی آپ کو دیکھنے میں ایک ایک نوٹ لگ رہا ہے، اس کے اندر بھی 3 4 5 پیجز کے الگ الگ نوٹس ہیں، اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے نوٹس اس کے اندر لگے ہوئے ہیں بہت سارے۔ آپ دیکھیں گے ہر جگہ آپ کو یہ نوٹس مل جائیں گے اتنے بڑے بڑے کہ اس کے اندر ڈیٹیلز یہ رہ گئی تھیں لکھنے سے، تو یہ ڈیٹیلز اس کے اندر کوشش یہی کریے اس بار کہ جتنی میکسیمم ڈیٹیلز میں شیئر کر سکتا ہوں اتنی زیادہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، تاکہ جب آپ پڑھیں یہاں سے تو اچھے ہی طریقے سے پڑھیں، بہت زیادہ کوئی ایسی چیز نہیں رہ جائے جو آپ کو کبھی مطلب ڈھونڈنے میں پریشانی ہو۔ تو میں یہی بتا رہا تھا کہ سیرت کبھی ختم نہیں ہوتی، سیرت ہمیشہ کنٹینیو رہتی ہے ہماری، اور ایک کے بعد ایک ہم سیرت کو جو ہے کرتے رہتے ہیں۔ بہت سارے ابھی ہمارے 3 بڑے بڑے واقعات ہیں جو رہ گئے، حدیث قرطاس والا جو واقعہ ہے پورا، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ایک پورا ڈسکشن ہے لیڈرشپ کو لے کر کے، خلافت کو لے کر کے، اور حضرت عائشہ اور رسول اللہ کا ایک ڈسکشن ہے اس کو لے کر کے، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خلیفہ چنا جانا ہے اس کو بھی آپ کہیں کہ ڈسکس کرنا ہے، ہمیں پڑھنا ہے، وہ انشاءاللہ آگے کلاسز میں ہم ڈسکس کریں گے۔ سیرت جو ہے دیکھیے سب سے بڑی چیز ہے، سیرت زندگیوں کو بدل دیتی ہے۔ میری اپنی زندگیوں میں پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ کتنا زیادہ میرے اپنا اندر چینجز لائے ہیں جو میں نے سیرت پڑھنے کے بعد آئے ہیں، اور مطلب میں یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ میں کبھی کسی کو پڑھا سکتا ہوں، جو میں نے اپنی اسکول لائف کے اندر، اپنی کالج کے اندر کبھی بھی ایک پریزنٹیشن بھی نہیں دی ہے کھڑے ہو کر کے، اتنا زیادہ مطلب میں ڈرا کرتا تھا، اور بولنے کے جو پبلک اسپیکنگ اسکل ہوتی وہ بالکل بھی نہیں تھی۔ لیکن اور آج کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا، اگر میرے کلاس میٹس کو جو شروعات کے اب تک کافی لوگوں کو پتہ ہے کہ میں سیرت پڑھاتا ہوں، لیکن اس وقت میں کوئی بتائے گا کہ یہ آنے والے ٹائم میں یہ شخص جو ہے پڑھائے گا، سیرت پڑھائے گا، وہ بھی تو کوئی یقین نہیں مانے گا کہ اتنا زیادہ، تو مطلب یہ آپ کہیں کہ خاموش رہنے والا بندہ ہے، اور یہ مطلب کبھی کبھی اسٹیج پر آ کر کچھ بولا نہیں ہے، کبھی کوئی پریزنٹیشن نہیں دی، وہ کیا پڑھائے گا۔ تو یہ چیز بھی جو آئی ہے میرے اندر سیرت سے ہی آئی، جب سیرت کو پڑھا تو لوگوں کو سکھانے کے لیے، کیونکہ مجھے تھا کہ مجھے اپنی زندگی میں کچھ ایسا کام کرنا ہے کہ وہ میرے لیے آخرت کے لیے فائدہ پہنچائے، اور تو یہ وہاں سے کہاں سے موٹیویشن آتا ہے، یہیں سے۔ اور اس کے علاوہ جو بہت ساری چیزیں جب سیرت کو پڑھا تو اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیسیجن میکنگ تھی، رسول اللہ کا الگ الگ چیزوں سچویشنز کو ہینڈل کرنا، رسول اللہ نے الگ الگ رولز کیے، ان سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، جس نے ایک بہترین پرسنالٹی بنانے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جتنی بھی آپ کہیں کہ غلطیاں ہوئی ہوں گی، بہت ساری غلطیاں ہوئی ہوں گی سیرت کو پڑھانے میں، کچھ انٹینشنل تو خیر کوئی نہیں ہوگی، ان انٹینشنل ہی ہوتی ہیں، کچھ بولنے میں، کچھ سمجھنے میں، تو وہ ساری غلطیاں جو ہوں گی وہ میری ہی طرف سے ہوں گی، کیونکہ میں بحیثیت انسان، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو وہ غلطیاں میری ہی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف عطا فرما دے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر جتنا بھی جو بھی آپ کہیں کہ خیر ہوگا، جو بھی اچھائی ہے، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کا ہی کرنا ہے، وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، میرے بھی بس کی بات نہیں ہے کہ میں وہ چیز کر سکوں، اور میں جو ہوں کہ یہ سارا سب کچھ صحیح بتا سکوں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ بہت سارے اس کے اندر آپ کہیں کہ ایفرٹس لگائے گئے ہیں سیرت کو کمپلیٹ کرنے کے لیے،
یہ آپ کو میں نے ابھی دکھایا ہے آپ کو کہ یہ جو پوری اتنی بڑی بک ہے، اس کو کس طریقے سے نوٹس بنانا، اس کی ڈیٹیلز کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت اپنے آپ میں بہت کئی مطلب گھنٹوں پڑھنا پڑتا ہے اس کے لیے. اور خاص طور سے جو یہ سیرہ ریکارڈ کی اس کے لیے تو مجھے کافی ساری بکس کا مطالعہ کرنا پڑتا تھا، ایک بار میں دیکھنا پڑتا تھا، کراس ریفرنسز اس کے دیکھنا پڑتے تھے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سیرہ میں کافی سارے جو بھی میں بتاتا ہوں زیادہ تر جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس کی، جو اس سے ریلیٹڈ قرآن کی آیات ہوں یا احادیث مبارکہ ہوں، وہ اس کو اسکرین پر لگاتا ہوں، ان کو ڈھونڈنا نکالنا، یہ ساری چیزیں، پھر ان کی ایڈیٹنگ وغیرہ کرنا، یہ ساری چیزیں اپنے آپ میں بہت ہیکٹک، بہت لینتھی پروسیس تھا. اس صرف اور صرف اس کا جو اکلوتا موٹیویشن ہے وہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اپنے لیے آخرت میں کچھ نہ کچھ لے کر کے جانا، اور ایک ایسی چیز کہ آپ لوگ جو سننے والے ہیں کہ ان سننے والوں میں سے کوئی ایک بندہ ایسا نکل آئے جو کہ میرے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے، سیکھنے کے بعد اور لوگوں تک پہنچائے اور لوگوں کے لیے آگے لے کر کے جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سیرہ ہے ہماری، ہم نے سب سے زیادہ اس کو فوکس یہی کرا ہے کہ ایک تو اوتھینٹسٹی اس کے اندر بہت زیادہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیونس ہو اس جو آج کی ماڈرن لائفز ہیں، جس زمانے کے اندر ہم جی رہے ہیں. بہت سارے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسپریچول جرنی ہوتی ہے لوگوں کے لیے، بس ایک، یا کچھ لوگوں کے لیے ہسٹوریکل جرنی ہوتی ہے کہ رسول اللہ کے کچھ واقعات پڑھ لیے، اور پھر اپنی زندگی میں جب واپس آتے ہیں تو ان کو ریلیٹ نہیں کر پاتے ہیں، ان کا ریلیونس ان کو نہیں پتہ چل پاتا ہے. تو یہ زیادہ سے زیادہ کوشش کی کہ اس کا ریلیونس آج کی لائف سے زیادہ ہو، ہم جو وہ اس وقت کے جو ڈاٹس ہیں ان ڈاٹس کو آج کے ڈاٹ سے کنیکٹ کر سکیں، اور ہم سمجھ سکیں کہ ہاں آج بھی یہ چیزیں پاسبل ہیں. ہم یہ ساری چیزیں رسول اللہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اگر ان کو ایک ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تو وہ ہمارے لیے آج بھی پاسبل ہے. تو وہ ساری چیزیں آج کے ماڈرن ٹائمس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جگہیں تھیں جو آج موجود ہیں، وہ تو کس طریقے سے موجود ہیں، کیا ان کا نام ہے، ان کی پکچرز وغیرہ شو کرنا تاکہ تھوڑا بہت اور انٹرسٹنگ بنا سکیں اس سیرہ کو، وہ ہم نے اس سیرہ کے اندر آپ کو ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جہاں پر پاسبل ہو سکا ہے، وہ صحابہ اکرام کی جو بایوگرافیز ہیں ان بایوگرافیز کو بھی ہم نے جمع کیا ہے وہاں پر. سیرت کے اندر آپ کو مل جائیں گی، جتنی آپ شروع سے اگر آپ سیرہ کی کلاسز سن رہے ہیں تو آپ کو کافی سارے صحابہ اکرام کے بارے میں پتہ ہو چکا ہوگا، الگ سے آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو شروعات میں ہم نے کہا بھی تھا کہ جب ہم لائف پڑھتے ہیں تو صحابہ اکرام کی لائف کو بھی پڑھتے ہیں. دیکھیے یہ جو سیرہ جو ہم نے ریکارڈ کی ہے، یہ لگ بھگ شاید ہم نے 2022 میں ہم نے اسٹارٹ کی تھی، 2022 میں ہم نے اسٹارٹ کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا ہی کرنا ہے کہ اتنی لمبی یہ چلی، اتنی زیادہ ڈیٹیلز ہوئی ہیں. اب 2025 ہے، اس کے اندر ہم اس سیرہ کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. لگ بھگ آپ کہہ لیں کہ 3 سال کا یہ پورا اتنا لمبا ایک سفر رہا ہے پورا، اور اس کو ریکارڈ کرنے کے اندر اس میں جو آپ کہیں کہ کافی سارے لوگوں کا اس کے اندر آپ کہیں کہ رول رہا ہے. سب سے بڑا رول جو ہے، جو آپ کہیں کہ النصر کی جو فاؤنڈر ہیں، جو النصر اسلامک کلاسز ہے تصویر بازی، اور انہی کا آپ کہیں کہ سب سے بڑا رول رہا ہے سب سے زیادہ مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے. کیونکہ پہلے مجھے جب سیرہ، میں کبھی پڑھائی نہیں تھی سیرہ، اور النصر کلاس جب تک وہ کھول چکی تھی، النصر اسلامک کلاسز جو ہے وہ پڑھایا کرتی تھی، اس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کہ تم سیرہ پڑھاؤ، جب تمہیں اتنی اچھی نالج ہے سیرہ کے بارے میں تو اس نالج کو کیا اپنے تک رکھو گے، اوروں تک پہنچاؤ، اور یہ تمہارے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ ہوگی. تو اس وقت پھر میں نے سوچا، جب انہوں نے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا، تو میں نے پہلی بار جو سیرہ پڑھائی وہ النصر اسلامک کلاسز میں ہی، جو ہماری فزیکل کلاسز ہوتی ہیں، جو آف لائن کلاسز ہوتی ہیں، وہاں پر میں نے پہلی بار یہ سیرہ پڑھائی تھی. اور آپ کہیں کہ وہاں سے جو پڑھائی ہے تو پھر جب سے میں پڑھا ہی رہا ہوں الحمدللہ. تو سب سے بڑا جو آپ کہیں کہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے سیرہ پڑھانے کا میرے، یا اس سیرہ کو خاص طور سے اس پر بھی ریکارڈ کرنے کا، وہ تصویر بازی کو ہی جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ایک کہیں کہ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہترین صدقہ جاریہ ان کے لیے بھی بنائیے سب سے پہلے. اور اس کے اندر زیادہ تر چیزیں جیسے النصر اسلامک کلاسز وہ انہی کی دین ہے، اگر انہوں نے نہیں بنایا ہوتا تو شاید پلیٹ فارم نہیں ہوتا، اور شاید کبھی سیرہ کے لیے موٹیویٹ نہیں ہو پاتا، شاید کسی کو پڑھایا نہیں ہوتا. وہیں سے میری آپ کہیں کہ جو ایک ڈر تھا وہ نکلا ہے پبلک اسپیکنگ کا خاص طور سے. تو سب سے پہلا اجر ان کو ہی جانا چاہیے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جن کے پیچھے وہی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں. تو آپ کہیں کہ اپنے آپ کو بھی وہ لگاتی ہیں ایسے النصر اسلامک کلاسز کے اندر، اور ہر طریقے سے جیسے لگا سکتے ہیں. تو سب سے بڑا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ تصویر بازی کو ہی جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی آپ کہیں کہ درجے بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو ایک بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں. اس کے علاوہ جو ایک آپ کہیں کہ جو میری بہن تھیں ایک، جن کا انتقال ہو گیا، اب لگ بھگ 10 سال ہو گئے ان کے انتقال کو ہوا، وہ ایک بہت بڑا موٹیویشن ہے خاص طور سے میرا دین کی طرف آنے کو. شاید 2015 میں میرا کالج ختم ہوا تھا، اور اس وقت میں تھے دین کا، نماز وغیرہ پڑھنا، دیندار تھے، یہ ساری چیزیں جس کو مطلب نارملی معاشرے میں سمجھا جاتا ہے. اتنا زیادہ کبھی فوکس نہیں تھا دین کی طرف کو لے کر کے خاص طور سے. لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال نے زندگیوں کو بدل دیا پورے، خاص طور سے ہماری پوری فیملی کی زندگی کو بدل دیا.
تو ایک وہ بہت بڑا موٹیویشن تھی اسلام کی طرف آنے کو، اسلامک چیزیں پڑھنے کو، بہت ساری چیزیں بہت ڈیٹیل کے بعد جب ان کے انتقال کے بعد پڑھیں۔ اس کے بعد ایک اور جو پھر ایک موٹیویشن آیا زندگی کے اندر، آپ لوگ بھی کہیں گے کہ موٹیویشن کیسے ہیں، وہ میری والدہ کا انتقال ہوا۔ کہیں کہ اس دنیا میں مجھے نہیں پتہ تھا، کوئی انسان خیر نہیں جانتا جب تک انسان اس کے سامنے ہوتا ہے، والد والدین خاص طور سے جب موجود ہوتے ہیں، کہ وہ کتنی محبت ان سے کرتا ہے۔ تو جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو ایک الگ آپ کہیں کہ ایک اور موٹیویشن آیا کہ میں سیرہ پڑھاؤں گا اور سیرہ اپلوڈ کروں گا۔ سیرہ پڑھا تو میں رہا تھا کہ سیرہ میں ایک چینل پر اپلوڈ کر دیتا ہوں تاکہ وہ میرے اس دنیا سے، چاہے میں رہوں یا نہیں رہوں، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ رہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہے، اور وہ میرے اور ان سب لوگوں کے لیے بھی جن کا میں نے نام بتایا ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بہترین ہو سکے۔ تو ان 2-3 لوگوں کا میری زندگی میں بہت زیادہ آپ کہیں کہ بہت رول ہے، سیرت کو پڑھانے میں، ریکارڈ کرنے میں، یا اسلام کی طرف آنے میں، یا پھر آپ کہیں کہ میری وائف کا بھی یہ ساری چیزیں جو آپ کو دکھ رہا ہے کہ بہت اچھا سا دکھتا ہوتا ہے، کمرے کو مینٹین کرنا، بہت ساری چیزیں، ایون یہ کیمرہ بھی سیٹ اپ کرنا میں اکیلے اگر چاہوں تو نہیں کر پاؤں گا۔ بہت ساری چیزیں اس کے اندر، لائٹنگز وغیرہ، یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے سے نہیں دکھ پاتی ہیں کیمرے کے اس سے، بلکہ کیمرے کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو مینیج کرتی ہے وہ وہی کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس چیز کا بہترین ثواب پہنچائے۔ اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا کہ جس چچا تھے ہمارے جن کا انتقال ہوا ہے، ابھی کچھ ہی دن پہلے انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا بہترین صدقہ جاریہ پہنچائے، یہ ان کے لیے بھی ایک بہترین صدقہ جاریہ بنے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ان تک بھی پہنچائے کہ انہوں نے جو آپ کہیں دینی شعور اور توحید جو ہمارے اندر بھری تھی، جو پھونکی تھی، تو اس کی وجہ سے آج کہیں کہ ہم جو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جس بھی چیز کے اس قابل کرا ہے آپ کے سامنے بیٹھے ہوں اور پڑھا رہے ہیں تاکہ جس سے استفادہ آپ لوگوں کو بھی ہوں، تو آپ لوگوں سے بھی دعا ہے۔ یہ چیزیں میں نے آپ کو اسی لیے بتائی ہیں تاکہ ہو سکتا ہے جب اتنی لمبی جرنی ہے آپ کی بھی، آپ نے سیرہ پڑھی ہے، آپ نے سیرہ سیکھی ہے، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کچھ فائدہ پہنچایا ہے تو آپ لوگ ان لوگوں کے لیے ضرور دعا کریں جن لوگوں کا میں نے نام لیا ہے، بہت زیادہ دعا کریں ان لوگوں کے لیے، اور ان کے آپ کہیں کہ بہترین مقام کے لیے، جنت میں بہترین مقام کے لیے، ساری چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ کچھ بھی اگر اس میں اچھا ہے سیرت کے لیے جو آپ نے سیکھا ہے، آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے، تو آپ ان لوگوں کے لیے ضرور دعا کریں۔ میری زندگی کے بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہو، ہمارے لیے ایک سورس آف صدقہ جاریہ ہو، بہترین صدقہ جاریہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ان میں سے یہ ایک ایسے کچھ لوگ نکال دیں نسل سے جو لوگ پڑھ رہے ہیں، جو میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوں اور اپنے لیے بھی وہ آگے جا کر کے صدقہ جاریہ بنے، اور اس سیرت کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ یہ سیرت میں بہت ساری کمیاں، غلطیاں ہوں گی اور بہت ساری چیزیں ہوں گی جو میں ایکسپلور نہیں کر پایا ہوں گا، تو النصر کا کوئی ایک برائٹ اسٹوڈنٹ ہو جو سیرت کو اتنے ڈیٹیل سے اور اتنے اچھے طریقے سے پڑھے کہ اس کے لیول کو اور آگے لے کر کے جائے اور اوپر پہنچائے، اور وہ سیرت کو آگے بڑھائے اور ان سے اور پھر آگے چینج چلتے رہے، تو یہ صدقہ جاریہ بہترین بنتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سیرت کو میرے حق میں اور آپ سب لوگوں نے جو جن لوگوں نے سنا ان کے حق میں قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ میری والدہ اور میری بہن کے حق میں قبول کرے، چچا کے حق میں قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین ان لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، یا جب ہم اس دنیا میں نہیں ہو جو النصر کی ایک پوری ٹیم ہو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ایک بہترین صدقہ جاریہ اس کو بنائے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی کمیاں غلطیاں اس میں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرما دے۔ اور انشاءاللہ جیسے کہ میں نے کہا کہ سیرہ ختم کبھی نہیں ہوتی، سیرہ کنٹینیو رہتی ہے، آگے انشاءاللہ کلاسز ہم کریں گے، اور اب ہم کہیں کہ اپنا آپ کو اور زیادہ ایکسپینڈ کریں گے۔ ابھی تک تو ہم صرف سیرہ کی کلاسز کر رہے تھے، اب انشاءاللہ میرے بھی بہت ساری مطلب پلاننگز ہیں کہ میں انشاءاللہ آگے کس کس کیٹیگری میں، کس کس طریقے میں، جیسے اکنامک سسٹم آف اسلام ہے، یا جوڈیشل سسٹم آف اسلام ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، سوشل سسٹم آف اسلام ہے، یہ چیزیں ہیں، یا کرنٹ افیئرس ہیں، لائیوز آف صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، یہ بہت سارے ٹاپکس ہیں جن کو ہم کر سکتے ہیں، اور ماڈرن اسٹڈیز ہیں، بہت ساری چیزیں ان کے اوپر ہم کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ کریں گے اس کو، آگے ہماری کلاسز کنٹینیو رہیں گی۔ باقی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی ہماری چینل پر ہے، آپ وہاں سے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی آپ کچھ سجیشن کر سکتے ہیں، اپنے کمنٹس میں جا کر کے سجیشنز کر سکتے ہیں۔ ویسے ہی اگر کوئی النصر سے جڑے ہوئے ہیں آپ، واٹس ایپ کا گروپ ہے اس کے اندر جا کر کے سجیشنز کر سکتے ہیں۔ النصر کا ایک انسٹاگرام پیج بھی ہے، وہاں پر جا کر کے آپ فالو کر سکتے ہیں، وہاں پر اپنے میسیجز کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آگے ہم کیا پڑھیں، اس کے اندر سجیشنز دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، آگے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو نیت ہے اور اس نیت کو صاف ہی رکھے، اور اس نیت کو اپنے یہاں قبول فرمائے، اور آگے آنے والی کلاسز جو ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔